السلام علیکم۔ ایک آیت کے حوالے سے کئی سوالات آئے تھے، تو میں اس آیت کو صرف واضح کر دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں سوالات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے آتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی اس میں کئی لوگوں کو جواب مل جائے تاکہ وہ زیادہ آسانی رہے، اور جو صرف ایک ہی سوال ایک یا دو شخص کا ہوتا ہے یا 5-10 لوگوں کا ہوتا ہے تو اس کو میں پیچھے رکھتا ہوں کہ بعد میں دیکھا جائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جس میں جواب مل جائے اس آیت کو پہلے دیکھ لیتا ہوں۔ تو ایک سوال آیا تھا سورہ یوسف آیت نمبر 50 کے حوالے سے۔ سوالات تو اس میں بہت سارے لوگوں نے کیا اور مختلف انداز میں کیا، لیکن سب کا جواب اسی آیت میں ہے، تو میں اس لیے صرف اس آیت کو ہی کر دوں گا۔ اور یہ خیال رکھیں کہ جب بھی میں ایک یا دو آیت کا کرتا ہوں تو میرے مد نظر یہی ہوتا ہے کہ کئی افراد کو اس میں جواب مل جائے۔ میں سب کے سوال کو دہراؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، کم وقت میں واضح کرنا۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، میں پہلے یہ ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو اپنی فہم وہ سمجھاتا ہوں۔ 12 کی 50 یعنی 12 کی 50، آئیے آج اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن علیم، جو ان کا ترجمہ ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ پس جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ اس مروجہ ترجمے سے یقینی سی بات ہے کہ بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک تو یہ کہ یہ ملک یعنی بادشاہ کون ہے، اختیار والا۔ پھر اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ یہاں بھی الرسول آ رہا ہے، تو یہاں انہوں نے قاصد ترجمہ کیا ہے۔ قرآن میں اور جگہ بھی الرسول آیا، وہاں قاصد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ الرسول کو ہر جگہ یعنی خاص رسالہ اللہ کا پیغام ہے، آپ قرآن کو ہی لیتے ہیں، تو یہاں قرآن کیسے فٹ آئے گا یا اللہ کی کتاب کیسے فٹ آئے گی؟ یعنی الرسول جو ہے وہ خاص پیغام، تو خاص پیغام اللہ کا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ الرسول اللہ کی کتاب کے لیے آیا ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا ناقہ ہو یا نور ہو یا کچھ بھی ہو، جو بھی اللہ اپنے کتاب کو نام دیتا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، تو یہاں رب جو ہے وہ اللہ کے بجائے یقینی سی بات ہے کہ وہ مالک ہو گیا، تو یہ کون سا رب ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی رب ہیں؟ اس کے بعد اس میں سوال یہ بھی تھا کہ وہ کون سی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو اس مروجہ ترجمے میں تو یقینی سی بات ہے جو بنا رکھا ہے ایک پورا ایک افسانہ بنا دیا ہے، اس میں ہدایت کا کوئی پہلو نہیں ہے، ایک افسانہ ہے جو یوسف اور زلیخا کے حوالے سے بنا کر پورا اس کو ختم کر دیا۔ اس میں ہدایت کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بالکل آج کے دور میں فضول کی یعنی صورت لگتی ہے کہ قرآن میں اس کو اللہ نے کیوں رکھ دیا۔ حالانکہ یہ صورت اتنی اہم ہے کہ آج کے ہر ملک پر یہ فٹ بیٹھتا ہے کہ کس طرح اقتدار میں لوگ آنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور جو صحیح لوگ ہوتے ہیں انہیں اقتدار میں آنے کے وجہ نظام ٹھیک کرنے کی وجہ سے کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جیل تک جانا پڑتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا ابھی، اس وقت صرف اس آیت کو مد نظر رکھ کر اس کو سمجھاتا ہوں تاکہ اس میں جو سوالات جن لوگوں نے کیے ان کو سوالات اپنا خود پتہ ہے اور وہ سب آدمی سمجھ لے کہ ان سب کو اکٹھے ہی جواب دیا جا رہا ہے۔ وقال الملک، اور کہا الملک یعنی ایک خاص اختیار والے نے، ایتونی بہی، دو مجھے اس کے ذریعے، بے ہی کا صیغہ جو ہے یہ کتاب کی طرف جا رہا ہے، شخص کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ اگر آپ پہلے سے چلے آئیں تو یہاں بات کتاب ہی کی چل رہی ہے، اور یہ جو یوسف کا خواب میں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں، اگر وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو پتہ ہوگا کہ وہ کتاب کی ہی بات چل رہی ہے۔ تو کہا خاص اختیار والے نے کہ دو مجھے اس کتاب کے ذریعے، جو بھی اس وقت اللہ کی کتاب رہی ہو۔ فلما جاءہ الرسول، بس جب آیا اسے الرسول یعنی الکتاب، اللہ کا خاص پیغام، اللہ کی کتاب، بس جب اس کے پاس کتاب آئی، قال ارجع، کہا رجوع کرو، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ یہاں اس اللہ والے رب کی بات ہو رہی ہے، کسی انسانی رب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ویسے رب کا مطلب ربوبیت کرنے والا یعنی بتدریج پروان چڑھانے والا، رب کا مطلب یہ جو بتدریج نشو نما دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ سب سے بہتر رب ہے۔ یعنی آپ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بتدریج بڑھتا رہتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے پھر بوڑھا بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک بتدریج پروان کا جو عمل ہے، چاہے آپ اسے کھانا پینا نہ دیں، سختی میں رکھیں، کمزوری ضرور آئے گی، لیکن اس بڑھوتری سے کوئی روک نہیں سکتا، اور پھر بڑھوتری سے کمزوری کی طرف جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔
تو ان باتوں کو ذرا سا رکھ کر رب کو سمجھ لیں کہ رب کا مطلب ہی ربوبیت کرنے والا، یعنی بتدریج پروان چڑھانے والا. لیکن یہاں پر خاص رب کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ کیونکہ اس رسالے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں رب جو ہے وہ اللہ کی ہی بات ہو رہی ہے. اس رب کی طرف رجوع کرو، رب کی طرف رجوع رب کی کتاب سے ہی ہوتا ہے. پھر یہاں کہا جائے کہ فس الہو، پس سوال کرو اس سے. کس سے؟ آپ کتاب سے سوال کریں گے. ماں بال النسوتی، کیا حال ہے ان نسوا کا، یعنی خاص کمزور جماعتوں کا. یہاں پورا سلسلہ جماعت کے سلسلے میں چل رہا ہے، اقتدار کیسے لایا گیا اور صحیح نظام نافذ کرنے کے لیے یوسف نے کیا کچھ کیا، کتنی مصیبتیں بھگتی ہیں. تو یہ بات جماعت کی ہے، اور وہ بھی عورتوں کی بات نہیں ہے بلکہ کمزور جماعتوں کی بات ہے. بس سوال کرو اس میں کیا حال ہے کمزور جماعتوں کا. اللہ وہ جو کہ قطانہ ایدیا ہننا، الگ ہو گئے ہم سے ہمارے ہی سامنے. آج بھی بے انتہا جماعتیں دیکھیے اقتدار کی خاطر جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں مل کر بناتی ہیں. میں مثال کے طور پر پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ بھی مل کر چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے حکومت بنایا، اور جب وہ چھوٹی جماعتیں الگ ہوئی اس کا اقتدار ختم ہوا. اب دوسرے پی ڈی ایم کے ساتھ چھوٹی جماعتیں مل گئی اور یہ اقتدار میں آ گئی. جس دن ان کا اتحاد ٹوٹا یہ بھی حکومت ختم ہو جائے گی. ابھی کام کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے یہاں تو جو بھی سارے کے سارے منافق لوگ ہیں اور کافر لوگ ہیں یا مشرک ہیں، ماننے والے ہے ہی نہیں. پاکستان کی کوئی ایک جماعت بھی اللہ کو ماننے والی نہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے والی نہیں ہے. تو قطع کر دیا نا، وہ الگ ہو گئے، کاٹ لیا اپنے سامنے ہی. اپنے ہاتھ کی بات نہیں ہے. ایدیہم وما خلفہم، سامنے اور پیچھے کہا جاتا ہے. تو ایدیہ ہننا، انہوں نے ہمارے سامنے ہی ہم سے الگ ہو گئے، وہ ہمارے سامنے ہم سے الگ ہو گئے. ان ربی، بے شک میرا پرورش کرنے والا میرا رب، بکیدہن، ان کی چالوں کو، علیم، جاننے والا ہے. اس کا رواں ترجمہ کر دیتا کہ بات آپ کی واضح سمجھ میں آ جائے. اور خاص اختیار والے نے کہا مجھے اس کتاب کے ذریعے دو. پس جب اس کے پاس الکتاب آئی، یعنی اللہ کا خاص پیغام آیا، کہا رجوع کرو اپنے رب کی طرف. پس اس سے سوال کرو کیا حال ہے کمزور جماعتوں کا، وہ جو کہ ہمارے سامنے ہی ہم سے الگ ہو گئی. بے شک میرا رب ان کی چالوں کو جاننے والا ہے. تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ، اور بات میں نے ایک ایک لفظ کے حوالے سے انتہائی واضح کر دیا ہے. تو آپ سب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جنہوں نے الرسول کے حوالے سے سوال کیا تھا، جنہوں نے ملک کے حوالے سے سوال کیا تھا، جنہوں نے رب کے حوالے سے سوال کیا تھا، یا جنہوں نے نسواء کے بارے میں سوال کیا تھا، یا جنہوں نے قطان ایدیہ ہننا کے بارے میں سوال کیا تھا، یا جنہوں نے قیدہن کا سوال کیا تھا کہ یہاں پر کیا رب ان کی چالوں کو جانتا ہے. ایک جگہ دوسری جگہ رب کا بھی آتا ہے، وہ بہرحال اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. میں اس آیت کی طرف نہیں جاؤں گا ورنہ بات طویل ہو جائے گی. اس آیت کو جو سمجھانا تھا، اس آیت کے ایک ایک لفظ کو میں نے واضح کر دیا ہے. اس کے باوجود آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے. السلام علیکم.